اندر جو اگلا فرض ہے وہ ہے تشہد، جسے قاعدہ اخیرہ بھی کہتے ہیں، قاعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ نماز کے اندر 2 رکعت جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے آخر میں جو قاعدہ کیا جاتا ہے وہ قاعدہ اولیٰ بھی ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 4 رکعت یا 3 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جو آخری 4تھی رکعت کے بعد کیا جاتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ شرعی طور پر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ عموماً دوست مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں نے تشہد میں بیٹھنا تھا لیکن میں کھڑا ہو گیا، میں نے تیسری رکعت شروع کر دی۔ اب قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے، آپ تیسری رکعت کے لیے آپ نے قیام کر لیا ہے، اور یہ قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ فرض کو واجب کے اوپر اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ تیسری رکعت مکمل کریں، اس کے بعد 4تھی رکعت مکمل کریں۔ 4تھی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے ہیں۔ اب جو آپ سے غلطی ہوئی ہے وہ واجب رہا ہے، اب اس واجب کے لیے آپ نے سجدہ سہو ادا کرنا ہے۔ سجدہ سہو ادا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ پوری تشہد پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب تشہد کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا بیان ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی فلاں کہتے، یعنی کہ ہم نماز کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالی بذات خود سلام ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی خود سلام ہے۔ تو پھر فرمایا تم میں سے جو بھی شخص نماز میں بیٹھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تلقین کرنے کے بعد اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قَالَهَا أَصْوَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم پہلے یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میری تمام بدنی، مالی، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب سرکار کی ذات کے اوپر بندہ سلام بھیجتا ہے، کہتا ہے ایہا النبی،
کہ یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے اوپر سلام ہو اور برکتیں ہو اللہ تبارک و تعالی کی اور رحمتیں ہوں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک جتنے بھی بندے ہیں سب پر سلام ہو. اچھا اب ہم یہ سمجھیں، ہم اللہ کے نبی پہ بھی درود و سلام، رحمت، برکت بھیج رہے ہیں، نیک لوگوں کے اوپر بھی بھیج رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ، فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، سلام اللہ کے نبی پر اور صالحین کے اوپر ہوں، تو فرمایا زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی صالح بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کی اس سلامتی، اس رحمت، اس برکت کو ان تک پہنچاتا ہے. یعنی ادھر بندہ جب مانگتا ہے اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو، اسے تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن جب وہ نبی پاک کے لیے، عباد اللہ الصالحین کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان تک بھی اس کی رحمت، برکت بھیجتا ہے. اس کے بعد فرمایا پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد اس طرح پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلاتے ہیں. یعنی نماز کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے. اب دیکھیں نا، نماز بندہ پڑھ کے یہاں آ کے اقرار کرتا ہے اللہ میری ساری عبادات، چاہے وہ بدنی ہیں، چاہے وہ مالی ہیں، وہ تیرے لیے ہیں، زبان کی ہیں، فعل کی ہیں، میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، یہ فعلی عبادات ہیں. زبان کی ہیں، میں ثنا پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، یہ تیرے لیے ہیں. اور اس کے بعد مالی عبادات، میں صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تیرے لیے، تیری رضا کے لیے. اور پھر بندہ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اب دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے امتی، اور سلام کیوں نہ پڑھے کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم جیسوں کو یہ شرف ملا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک بھی رہے ہیں اور اس کی بندگی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا پھر تم درود پڑھو نماز کے اندر، درود ابراہیمی جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اب یہ درود پڑھو، اس کے بعد پھر دعا مانگو، جو بھی تمہاری دعا ہے وہ دعا مانگو. لیکن اس سے پہلے جب درود پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا خوش نصیب ہے میرا وہ بندہ، میرا وہ امتی، میرا وہ غلام جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میرا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ جو دن میں 5 مرتبہ 5 وقت کی نماز میں بار بار نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ادھر وہ اپنا درود پڑھنا بھی دیکھ لے اور اس کی رحمتوں کا آنا بھی. فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو سلامت رکھے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے. اور فرمایا دنیا کے اندر بخیل ہے وہ شخص جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، اور جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا.
فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو. کیوں؟ کل قیامت کے دن جو شخص دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں قیامت کی صفوں میں سے اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر پھر جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیگر جتنی بھی یہ مسنون دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے. اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ موقع ایسے ہیں جن میں دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اور ان میں ایک موقع وہ ہے کہ نماز، فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور دعا مخ العبادہ کہا گیا ہے نا، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. کوئی بھی کام کرنے کے بعد جب اس کی محنت مزدوری کا وقت آئے تو پھر جو اسے چھوڑ دے اسے سب بے وقوف کہتے ہیں، بد نصیب کہتے ہیں. لیکن بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا احسان فرمایا نماز پڑھنے کے بعد میری بارگاہ سے مانگ میں تجھے ضرور ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویڈیو ہماری جو آج کل اپلوڈ ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو غسل ہے چاہے وہ واجب ہے یا جو فرض ہے، اس میں غرارے کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر غرارے کی حیثیت واجب یا فرض یا سنت کے مطابق ہے تو اس میں پھر روزے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور روزے میں غرارہ جو ہے وہ کب کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں تو غسل کے 3 فرض ہیں. چاہے غسل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، میں نے اس کی قسمیں بھی بیان کی تھی. لیکن غسل جب کسی شخص کے اوپر کرنا فرض ہو گیا ہے، اب 3 فرض ہیں اس کے لیے غسل کرنے کے. پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے پورے جسم کے اوپر، پورے بدن کے اوپر اس طرح پانی ڈالنا کہ جسم کا جو ظاہر ہے اس کے اوپر بال برابر جگہ بھی کوئی خشک نہ ہے. اب رہ گئی جو بات غرارے کی آتی ہے، غرارہ کرنا یہ غسل کا فرض نہیں ہے. غسل کا فرض ہے کلی کرنا، لیکن کلی کرنا بھی اس طرح کلی کرنا نہیں ہے کہ بس منہ میں پانی ڈالا اور نیچے پھینک دیا، نہیں. غسل کے اندر کلی اس طریقے سے کرنا کہ منہ کا جو اندرا حصہ ہے پانی اس پورے حصے کے اندر پہنچا ہے. اس کے اندر یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ حلق تک پانی پہنچانا، اب اس کی ہم ایک مثال یہ لیتے ہیں کہ ادھر تک پہنچانا، جبکہ یہ نہیں. یہ اصل یہ ہے کہ ہم جب کلی کریں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں اگر ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے اس کے دانتوں کے اندر کوئی چیز جم جاتی ہے. اب دیکھیں نا عورت کے لیے اسی لیے حکم بیان کیا یہ جو نیل پالش استعمال کی جاتی ہے کہ یہ کرنے سے اگر اس کے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو نہ اس کا وضو ہوگا نہ اس کا غسل ہوگا. سبب کیا ہے کہ وہ تہ جم جاتی ہے. اسی طرح دانتوں کے اندر بھی کوئی چیز جمی ہوئی ہوگی، اگر پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. یہ احتیاط ضروری ہے. روزے کی حالت میں پہلا جو غلط مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں آپ کو اطلاع ہو جائے تو پتہ نہیں آپ کلی چھوڑ دیں، ناک میں پانی ڈالیں، غسل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ سارا دن گزاریں، جب افطاری کر لیں تو اس کے بعد غسل کریں. عجیب مسئلہ ہے بھئی. دیکھیں جب تک ہم جنابت کی حالت میں ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ہم سے دور ہیں، وہ بھی ہم سے دور ہیں. اب سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم نے کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے
کہ اب آپ کو دن کے وقت اطلاع ہوا ہے اور آپ جناب والا کہیں کہ اب میں مغرب کے بعد غسل کروں گا؟ نہیں. فرمایا اس کے اندر تاخیر اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ تمہاری کوئی فرض نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور ہم اپنی 4 نمازیں ضائع کر کے بیٹھ جائیں، 4 فرض، ظہر کا فرض بھی، عصر کا فرض بھی، مغرب کا فرض بھی، 3 فرض تو ہمارے ضائع ہو گئے. نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے روزے کی حالت میں بھی اگر آپ کا جسم ناپاک ہو گیا تو اسے پاک کرنے کے لیے آپ جس وقت غسل کا ارادہ کریں گے، ہر شخص صاحب عقل ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میں کتنی مقدار میں منہ میں پانی ڈالوں گا تو یہ پانی میرا حلق تک پہنچے گا، حلق سے نیچے نہیں جائے گا. حلق تک پہنچنا اور ہے، حلق سے نیچے جانا اور ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، حلق تک جانا اور ہے، حلق سے نیچے جانا اور ہے. تو اس لیے جس وقت وہ غسل کرے گا، یہ غرارہ کرنا یہ بعد میں سنت میں آتا ہے، مستحب میں آتا ہے کہ جب آپ غرارہ کریں تو آپ اتنی اس کے اندر زیادتی کریں کہ پانی جو ہے وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً غسل کے اندر کلی اس طریقے سے کرنا کہ پانی تمہارے منہ کے اندرلا جتنا بھی حصہ ہے، جوف منہ ہے، جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، تمہارے منہ کے اندر جتنا بھی حصہ ہے اس میں پہنچ جائے. اور اس کے بعد پھر روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی تمہاری یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا، یہ غسل جب فرض ہے تو آپ کے لیے ادھر پانی پہنچانا فرض ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم